شاعر مشرق، حکیم الامت، دانائے راز، دائی و نقیب اور پیامبر سخن ہونے کے علاوہ شاعر انسان بھی ہیں، شاعر فطرت بھی ہے۔ مناظر فطرت کی عکاسی اور قدرت کے وسیع اور لکدک بیابان اور ان کے مناظر اقبال کی شاعری میں ایک کلیدی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ 1905 میں جب شاعر مشرق عازم سفر یورپ ہو گئے اور وہاں کی تیز تر ترقی اور ہوش ربا ڈیولپمنٹ نے ان کو مشرق کے حوالے سے سنجیدہ تر بنایا اور مغربی علوم و فنون سے کسب فیض حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مشرقی اقدار کے حوالے سے بات کی اور مشرقی علوم کی وکالت کر کے مشرق کے پختہ تر خیالات، افکار اور یہاں کی گوناگون علمی، ادبی، ثقافتی اور روحانی اقدار کی قدر سنجی کرنے کے علاوہ ان کو منظر عام پر لایا۔ چنانچہ ماؤنٹین اینڈ اسکال ان کی ایک شاہکار نظم ہے، پہاڑ اور گلہری، یہ انہوں نے کسب فیض کیا ہے مغرب کے ایک ایمیننٹ اور شہرہ آفاق شاعر R.W. ایمرسن سے اکتساب فیض کیا ہے۔ چنانچہ اس میں فطرت اور فطری نظام کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور R.W. ایمرسن کی ماؤنٹین اینڈ اسکال کی ایک حسین پیرائے میں انہوں نے ترجمہ کر کے مشرقی اقدار کی ترجمانی کی ہے اور اس نظم میں اس بات کا برملا اظہار کیا ہے اور اس خیال کی ترجمانی کی ہے کہ فطرت نے ہر ایک چیز کو ایک قانون کے تحت وضع کیا ہے، گویا ہر ایک چیز اپنی مناسبت کے حوالے سے ایک اچھی جگہ پر اور مناسب جگہ پر قائم و دائم ہے۔ ایک پہاڑ اور گلہری میں یوں رقم تراز ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا گلہری سے، تجھے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ اس کے جواب میں گلہری یوں بولتی ہے، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا،
یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ انسان اس گیتی میں ایک اشرف المخلوقات کی حیثیت سے جیتا ہے اور جیے گا قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی، لیکن اس کائنات میں اس کے لیے جو تمام تر چیزیں ہیں وہ برمحل اور مناسب طریقے سے وضع کی گئی ہیں، چنانچہ پہاڑ اور گلہری کے درمیان اسی چیز کے حوالے سے ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ اس نظم میں ایک تمثیلی انداز ہے، لیکن اس تمثیلی انداز کو مستعار لیا گیا ہے مغرب کے ایک نامور شاعر R.W. ایمرسن سے۔ وہ اپنی نظم میں پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ کراتا ہے، اور پہاڑ اپنی بڑائی، اپنے بڑھپن، اپنی اونچائی اور اپنی وسعت کی داد دیتے ہوئے کہتا ہے، اور فخر و غرور کے ساتھ کہتا ہے گلہری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تو ایک ذلیل اور چھوٹی چیز ہے، تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا وقت ہے میری بڑائی کے سامنے، میری وسعت کے سامنے، اور تو ایک ناچیز اور حقیر چیز ہے، میری وسعت کی طرف ذرا غور سے دیکھو، میرے بڑپن کی طرف دیکھو، اور اپنے ذلیل اور کمزور اور کمتر ہونے کی طرف بھی دیکھو۔ لیکن بڑی تمکنت اور متانت کے ساتھ گلہری جواب دیتی ہے کہ قدرت نے جس چیز کو بھی جس طریقے سے وضع کیا ایک خاص حکمت کے تحت بنایا، کیونکہ خلاق کائنات کی حکمت لا یزال ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں گلہری ہوں، واقعتاً میں چھوٹی ہوں، ذلیل ہوں، کمتر ہوں، لیکن ذرا تو بھی ایک اپنا کرتبہ اور اپنا کرشمہ دکھا کہ اس درخت پر چڑھنے کی کوشش کر، یا ایک قدم آگے یا پیچھے چلنے کی آپ میں ذرا قدرت ہے، یا اس درخت کا جو چھالا ہے ذرا اس کو اتار کر تو دکھاؤ۔ تم تو ایک ہی جگہ سٹیگننٹ اور قائم ہو، میں ادھر ادھر گھوم سکتی ہوں، پھر سکتی ہوں۔ اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ایک خاص حکمت کے تحت تخلیق کیا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی خوبی ہے، ہر ایک مخلوق کی اپنی اپنی خوبی ہے، ہر ایک شے کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ، آفتاب سے لے کر ذرے ناچیز تک ہر ایک چیز کی اپنی اپنی خوبی ہے، اور جس چیز کو جہاں وضع کیا گیا ہے اللہ کی حکمت کے تحت اس کو وضع کیا گیا ہے۔ سورج مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس میں ایک خاص حکمت ہے، اور کائنات میں فطری نظام کے تحت چلنے والی ہر ایک چیز جو ہے وہی قدرت کا ایک نظام ہے جو فطری نظام۔ تو کیسے
اے پہاڑ فطری نظام کے مخالف سمت میں جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد گلہری کہتی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ زمانے میں، دنیا میں، گیتی میں کسی چیز کو نکما یا کمتر یا کمزور مت گردانو، ہر ایک چیز کی اپنی خوبی ہے۔ کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، اللہ کے اس وسیع و عریض اور لامحدود کارخانے میں کوئی برا نہیں۔ ہر ایک کو مثبت نگاہ سے دیکھو اور زندگی بامراد، کامیاب اور بامقصد بن جائے۔ نیگیٹیوٹی یا منفی رجحانات اور خیالات ذہن سے نکالو۔ پازیٹیوٹی اور مثبت انداز کو اپنانے سے انسان کامیابی کے گر سیکھ سکتا ہے، اور فطرت نے ہر چیز میں اپنی اپنی خوبی پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، مضمر رکھی ہوئی ہے۔ اسی قاعدے کے تحت، اسی فلسفے کے تحت اور اسی وسیع حکمت کے تحت کائنات کا نظام چلتا ہے۔ گویا ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ زندگی یوں جو ہے بے مقصد نہیں، اس میں ہر شے سے مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو جتن کرنے ہیں۔ درخت، پہاڑ، بیابان، سمندر اور میڈوز، چراگاہیں، مرغزار، حیوانات، نباتات، جمادات، جانور، وحشی حیوانات اور کیڑے مکوڑے، تاروں سے لے کر زمین کے تحت الثری تک ہر ایک چیز کی خوبی ہے اور اپنی اہمیت ہے، اور اسی حکمت کے گوناگون فلسفے کے تحت کائنات کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ R.W. ایمرسن سے مستعار لی ہوئی یہ نظم حکمت، فلسفہ، دانائی اور فطری تقاضوں سے مملو یہ نظم جو ہے شاعر مشرق نے ان سے مستعار لی ہے، جنہوں نے اپنی نظم میں ایک کریکس کے طور پر اور ایک سینٹرل آئیڈیا اور ایک مرکزی خیال کے طور پر کیا خوب کہا ہے، all is well and wisely put۔ ہر ایک چیز اچھی ہے اور ایک خاص حکمت کے تحت اور ایک خاص فلسفے کے تحت ان چیزوں کو اپنے اپنے مناسب طریقے سے اپنی مناسب جگہ پر وضع کیا گیا ہے۔ اسی میں کائنات کا راز پوشیدہ ہے۔